اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین جی یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے لگ جانا۔ وہ جو احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہوئی تھی، آج کا جو سبق ہے اور کل بھی چلے گا، اس کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ سورہ مبارکہ کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، کہ تم شکار نہ کرنے لگ جانا جب تم احرام باندھے ہوئے ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار سے وہاں منع فرمایا تھا اشارتاً۔ یہاں پر ایک الگ مضمون آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، ضرور بالضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تبارک و تعالی، بشیء، کسی بھی شے کے ساتھ، من الصید، شکار کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ شکار کے حوالے سے۔ تنالہ ایدیکم، اور آزمائش بھی ایسی ہوگی کہ بالکل تمہارے ہاتھ ان تک پہنچ جائیں گے، ورماحکم، تمہارے نیزے بھی پہنچ جائیں گے۔ شکار اتنا قریب ہوگا، تمہارے بالکل پاس ہوگا، چاہو تو ہاتھ سے پکڑ لو۔ شکار ہاتھ سے تھوڑی پکڑا جاتا ہے، نہیں نہ پکڑا جاتا، لیکن آزمائش جب ہوگی تمہاری تو شکار ایسے بالکل قریب ہوگا جیسے ہاتھ سے پکڑ لو اور نیزے سے پکڑ لو تم، بس اتنا قریب ہو جائے گا۔ یہ آزمائش ہوگی تمہاری۔ یہ ذہن میں رہے، بنی اسرائیل کی بھی آزمائش ہوئی تھی اور کریم آقا علیہ السلام کی امت کی بھی آزمائش ہوئی۔ ان کے چونکہ گھر جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ دریا کے اور سمندر کے کنارے پر تھے، اور ان کی گزر بسر مچھلی پر تھی۔ ہفتے میں صرف ایک دن انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، صرف ایک دن منع کیا گیا تھا۔ کس دن؟ ہفتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے عبادت کے لیے خاص تھا، اتوار نصرانیوں کے لیے خاص تھا، اور جمعہ خالق اور مالک نے ہمیں عطا فرمایا۔ جی، یہی وجہ ہے کہ عام دنوں کے بنسبت جمعہ والا دن ہر نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہفتے میں ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے تاکہ جو ہے، جیسے آپ بازار میں تشبیہ تو نہیں بن سکتی، ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پورا ہفتہ آپ سبزیاں مہنگی لیتے ہیں، لیکن جب بدھ بازار لگ جائے تو ہر چیز سستی ہوتی ہے یا نہیں؟ بدھ بازار، جمعہ بازار، عموماً لوگ جو ہیں بیچارے وہ غریب طبقہ، باقی لوگ بھی تقریباً وہ وہیں جاتے ہیں، کپڑے بھی سستے مل جاتے ہیں وہاں پہ، ہر چیز ضرورت کی وہاں پہ سستی میسر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہفتے میں رکھا نظام نیکیاں کمانے کا، سارا کچھ، لیکن جمعہ والا دن جو ہے نا وہ ایک طرح کی سیل لگ گئی ہیں۔ جمعہ والا دن جو ہے وہ ایک نیکی کے کئی گنا اجر بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جمعہ والا دن ثواب بڑھ جاتا ہے ہر نیکی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کی آزمائش ہوئی نا جی، بنی اسرائیل کی، ان کی آزمائش کیسے ہوئی یہ ذہن میں رہے۔ بالکل ان کا گھر جو تھا وہ دریا کے کنارے تھا، سمندر کے کنارے تھا۔ انہیں منع کیا گیا تھا تمہارا جو دن ایک عبادت کا دن ہے نا، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، اس دن تم نے صرف اللہ اللہ کرنا ہے،
عبادت کرنی ہے، ذکر فکر میں مصروف رہنا ہے۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ آزمائش تھی، آزمائش بھی ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی، اتنی بس اتنی پکڑتے تھے جس سے بس وہ گزارا کر لیتے، پیٹ بھر لیتے۔ لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آتی ہیں، وہ جان بوجھ کے سر اوپر کر کے چلا کرتی تھیں ہیں۔ اب ان کے دل میں بھی جیسے کہتے ہیں دل میں گھاؤں ماؤں ہوا، کوئی شاید دیکھ کے دل میں ہوتی نا، نہیں یار یہ کھانا چاہیے ابھی بھائی، رات کو پڑے ہوئے بھی جناب، لیٹے ہوئے بھی دل کر پڑتا ہے اس بندے کا کہ جناب اب شاورما ہونا چاہیے، اب برگر کھانا چاہیے، یا فلاں چیز کھانی چاہیے، فلاں کھانا چاہیے۔ تو اب ایک تو بندہ ویسے پڑا ہوا ہے، وہ اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے کھانے کے لیے، تو اب جس بندے کے سامنے مچھلی ساری اٹھا کے چل رہی ہو اور اس بندے کی غذا بھی وہی ہو، پورا ہفتہ اتنی سامنے نہ آیا، اور پورا ہفتہ سامنے نہ آیا، اور ہفتے والا دن جناب وہ اٹکھیلیاں کرے ان کے ساتھ اور مذاق کرے، ہاں یہ 10 پھر کی بنی تیرے نال۔ یہ جو نظام تھا نا، یہ ان کو قابو میں نہیں رہنے دیا اس نے۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ہیلا نکالا جی۔ ہفتے والے دن انہوں نے تالاب بنا لیے دریا کے کنارے، ہفتے والے دن وہاں سے نکا کھول دیتے تھے، نکا جانتے ہیں نا، اور پانی لگاتے ہیں اس کے نکا بنا ہوتا ہے، وہ نکا کھول دیتے، وہ مچھلیاں پانی کے ساتھ بہہ کے اسی تالاب میں آ جاتی اور نکا بند کر دیتے اور کہتے دیکھیں جی دین بھی ہمارے پاس موجود ہے اور مچھلیاں بھی آ گئیں، یعنی رب کی نافرمانی بھی نہیں ہوئی اور مچھلیاں بھی ہم نے قابو کر لی ہیں، اور اتوار والے دن وہاں سے مچھلیاں نکالتے اور بھون بھون کے کھاتے۔ یہی کچھ حساب جو ہے نا آج کل کے لبرل لوگوں کا بھی ہے، بے دینوں کا بھی حساب یہی ہے، وہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں، یعنی کہ پورا دین جو ہے نا وہ چھوڑے ہوئے بھی ہیں، اور ساتھ تھوڑا سا ٹچ دے کر دین کو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کلوا لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ادھر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے والے ان پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں کعبے کے غلاف کا ٹکڑا رکھ کے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلوا لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یعنی پورا سال حضور کی امت کی روٹی بند کر دیتے ہیں، ان کو تنگ کر دیتے ہیں، ہر طرح کی ان کی ضرورت کی چیز ان کی پہنچ سے دور کر دیتے ہیں، اور جب ایک عمرہ کرتے ہیں ننگے پاؤں تو سب کے نزدیک عاشق رسول بن جاتے ہیں، ہر ایک کا شک بھی دور ہو جاتا ہے، یار یہ تو بندہ پہنچا ہوا ہے، آج تک ایسا کوئی بندہ ننگے پاؤں نہیں گیا وہاں پہ، یہ تو حکمران ہو کے ننگے پاؤں گئے، ہے یا نہیں؟ وہ اپنے ہاتھ میں وہ جناب ساتھ ساتھ دین دشمنوں کو آگے آگے لا کر، قادیانیوں کو آگے لا کر جی کافروں کو بھی خوش کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ تسبیح اٹھا لیتے ہیں ہاتھ میں، عاشق رسول بھی خوش ہو جاتے ہیں، عاشق رسول بھی بن جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ ایک شعر کسی نے لکھا تھا کیا خوب، اس نے کہا شب بھر میں پی، یعنی ساری رات شراب پیتی رکھی، شب بھر میں پی اور صبح کو توبہ کر لی، شب بھر میں پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی، یعنی شرابی بھی پکا ہے، کوئی رات شراب پیے بغیر بھی نہیں گزارتا، صبح صبح توبہ کر لیتا بھی اب نہیں پینی، کہتے ہیں کیا کمال کے حاجی صاحب ہیں، یہ شرابی بھی ہیں اور جناب ساتھ ساتھ جنت بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، صبح صبح جنت کو بھی ہاتھ ڈال بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی جنت نہیں چھڑنی بھی ہم نے۔ تو یہ حساب جو ہے نا ان کا بالکل یہودیانہ طبیعت ہے، یہودیوں نے یہی حال کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ کی یہ نافرمانی انہوں نے 70 سال تک کی، کتنے سال تک؟ 70 سال تک انہوں نے یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ وہ جناب تالاب بنا کے مچھلیاں اس طرح پکڑتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں منع کیا لیکن وہ بعد نہیں آئے، آپ نے پھر دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ، تو پھر وہ بندر، اور ایک آیہ مبارکہ میں یہ ہے کہ ہم نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، ہاں جی كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا کہ ہم نے انہیں خنزیر بھی بنا دیا اور بندر بھی بنا دیا، ان کے مرد جو تھے وہ سارے خنزیر بن گئے، عورتیں ان کی بندریاں بن گئیں، ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ساتھ محلے میں جو رہنے والے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو ان کو دیکھا، صبح کے وقت ان کے گھر میں کوئی آگ نہیں اٹھی، یہ پہلے ہوتے تھے نا آگ اٹھ رہی ہے تو لگے ہیں یہ ابھی جاگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں،
آگ اٹھ رہی، دھواں اٹھ رہا ہے ان کے گھر سے، تو لگتا ہے کھانا شانا پکا رہے ہیں، تو ان کے گھر سے دھواں ہی نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے بڑا انتظار کیا، بالآخر ایک بندے نے دیکھا اوپر سے، تو ان کے گھر میں لوگ جو سارے خنزیر اور بندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ 3 دن کے اندر اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، پھر سارے مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، وہ رو رو کے مر گئے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگ ان کے سامنے جاتے تھے نا، جا کر انہیں کہتے تھے ہاں ہم تمہیں منع کرتے تھے، تم باز کیوں نہیں آتے تھے؟ ہاں جی، وہ آگے سے روتے بھی تھے اور سر بھی ہلاتے تھے کہ بات آپ کی سچی ہے۔ اندازہ لگائیں رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کیا حال ہوا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب اس امت میں خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، اس امت میں بھی لوگ بندر اور خنزیر بنیں گے، اور اس امت میں بھی لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے۔ یہ آنا ہے، یہ ذہن میرے اب جو حالات ہو چکے ہیں نا، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، حضرت عائشہ پاک روایت فرماتی جب زنا عام ہو جائے گا اس وقت یہ زلزلے ہوں گے۔ پھر زلزلے میں بھی زمین میں دھنستے ہیں نا لوگ، ہاں جی، زمین میں دھنس جاتے ہیں لوگ، تو اسی طرح کا حال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میں یہ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اب دیکھیں ان کی آزمائش کیا تھی اور ہماری آزمائش کیا ہے۔ اہل عرب، آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب جو تھے اس وقت، آج بھی عرب یہاں پہ شکار کرنے آتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ رحیم یار خان پورا ان کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے جی، شکار کرنے کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ پاکستان میں شہزادے بادشاہوں کے بیٹے آتے ہیں، حکمرانوں کے بیٹے آتے ہیں، وہ یہاں آ کے شکار کرتے ہیں، اپنے اپنے باقاعدہ انہوں نے یہاں پہ رہائشیں بنا رکھی ہیں، ہفتوں ہفتوں مہینوں مہینوں یہاں رہتے ہیں، یا شکار کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا ہمیں بھی، غیرت ایمانی دے۔ ہمارے حکمران بھوکے پیسے کے نامراد پتہ نہیں کیا کیا ان کو مہیا کرتے ہیں۔ تو اب عرب لوگ جو تھے ان کا تو سارا مدار ہی اسی پر تھا، یعنی شکار پر تھا۔ شکار یا پھر فارغ بیٹھے ہوتے تھے تو شغل لگانے کے لیے شکار کرتے تھے، یا پھر اپنی گزر اوقات کے لیے شکار کرتے تھے۔ اب وہ کھاتے بھی تھے، وہی شکار بیچا بھی کرتے تھے، ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ان کو صرف ایک دن منع تھا، اور وہ بھی مچھلی کا شکار منع تھا۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرم کے اندر تو شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام کر دیا، اشارہ کرنا بھی حرام کر دیا۔ یعنی جو دم لازم آتا ہے یا صدقہ لازم آتا ہے تھوڑا سا کوئی جنایت کرنے پر، ہیں جی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ اور یہ اب دوسرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں جب تم احرام باندھ لو، ہیں حرم کے اندر تو احرام والا ہو یا غیر احرام والا ہو، ٹھیک ہے جی، احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، ہر حالت میں اسے شکار منع ہے، شکار کی طرف اشارہ منع ہے۔ اور جو بندہ احرام باندھ لے، اب آپ کو پتہ ہے جس بندے نے احرام باندھا ہوا ہے اور دور دراز کا سفر بھی کرنا ہے، اس نے پیدل جاتے تھے، پہلے گھوڑے پہ جاتے تھے، ہیں جی، ہمار پہ جاتے تھے، گدھوں پہ سفر کرتے تھے، یا اونٹ ہوتا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی شے ہوتی نہیں تھی، ہیں جی، یہ دو تین یہ جانور ہوتے تھے، یا پھر پیدل کا سفر ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں جو بندہ سفر یا پہ جا رہا ہو ایسے ہی، اب وہ اس کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں اتنی تو نہیں اٹھا سکتا، مہینوں کا راشن اٹھا لے اور کندھے پہ اٹھا کے بھاگتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک ماچس کی ڈبی جیب میں رکھ لے، ہیں جی، اور تیر تلوار اس کے پاس ہو، شکار کرے، آگ لگائے، لکڑیاں جمع کر کے جنگل میں اور بھون کے کھا جائے، یہ تو آسان ہے اس کے لیے، ہے یہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ احرام باندھ لے تو اس کے بعد اس کے لیے بھی شکار منع، اس کے لیے بھی شکار ہے منع ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے شوال کے آخر، شوال میں، شوال جو ہے یہ حج کا مہینہ شروع ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اس کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن بن گئے۔ اب یہ 2 مہینے 10 دن جو ہیں یہ حج کے ایام جو ہیں، اب بتائیں جس بندے کو ان 2 مہینے 10 دن اس نے احرام باندھ لیا تو بظاہر بات ہے پابندی بھی شروع ہوگی نیت کرنے کے ساتھ ہی، تو اب اس کے لیے منع ہو گیا شکار کرنا، اب کیا کرے گا بتائیں؟ اور ہو بھی جنگل کا سامان سفر، اور ساتھ ساتھ جانور بھی پھرتے ہوں اس کے، دائیں بائیں سے گھوم رہے ہوں، اور شکار بھی منع ہو اسے، بتائیں آزمائش ان کی کڑی ہے یا ان کی کڑی تھی؟ ان کی بھی بڑی آزمائش ہے نا۔
ہاں ایک آدھ بندے سے کوئی جنایت ہو جائے، وہ خلاف ورزی کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے کسی چیز کا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امت جو ہے نا آج بھی رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ کھڑی ہے۔ ہاں ہیں وہی عرب لوگ جو تھے آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر گئے جب حج کے لیے حضور کے صحابہ گئے نا جی، تو جانور بھی ایسے گزرتے تھے ساتھ، جیسے وہ مچھلی نہیں سر نکال کے چلتی تھی، جانور ایسے جناب شکار جو ہیں بالکل پاس لگے پھرتے ہیں جی، اپنے جناب جسم رگڑ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا تک کیا تربیت تھی، کیا رب تبارک و تعالیٰ۔ اچھا یار وہ تو ایک بڑی بات ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں ابھی رب تبارک و تعالیٰ نے جو منع کر رکھا ہے ہمیں رمضان شریف میں پورا دن کچھ نہیں کھانا تم نے، مسلمانوں کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہو نا، اکیلا بھی بیٹھا ہو اور مزے کی بات ہے، آپ کو یہ تجربہ ہوگا، عام دنوں میں گھر میں کھانا پکتا رہے نا، صرف پتیلا کھڑکنے کی آواز آتی ہے، چمچے جب ہلاتی ہیں خواتین بہنیں تو وہی آواز کانوں تک آتی ہے، اتنی خوشبو بھی دماغ کو نہیں چڑھتی جتنی رمضان میں چڑھتی ہے یہ نہیں، جن دماغ کو خوشبو رمضان شریف میں چڑھتی ہے، جتنا لیموں کا پانی نچوڑنے سے منہ میں آتا ہے رمضان شریف میں، اتنا عام دنوں میں بھی نہیں آتا ہے یہ نہیں۔ وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ بتاتے تھے، ان کے چچا تھے آگے، کہتے تھے وہ سخت گرمی کا روزہ رکھ بیٹھے ایک دن، وہ پہلے روزے انہوں نے جو دیکھے تھے وہ سارے سردیوں کے روزے تھے، ایک دم گرمیوں کا آگے آ گیا، جیسے یہ ابھی روزے ہمارے گزر رہے ہیں یہ گرمیوں کے روزے ہیں، پیچھے ہم نے سارے سردیوں میں روزے رکھے تھے، سردیوں والے بھی دیکھے اور گرمیوں والے سخت سردیوں کے روزے بھی دیکھے، چھوٹے سے روزے ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں روزہ رکھ بیٹھے سخت گرمی کا، تو اب زور کے بعد انہوں نے شکنجی بنانی شروع کر دی، پوری بالٹی بنانی شروع کر دی، ایسے جناب وہ ہلا ہلا کے لیموں ڈالیں اور پانی ان کے منہ میں آیا، اس طرح کا حساب۔ تو تھوڑی دیر بعد پوچھیں اور جا کے پتہ کرو مولوی صاحب سے، ٹائم ہو نہیں رہا ابھی تک، زور کے بعد ہی شکنجی شروع، جی وہ بنا کے ایسے جناب وہ بہائے جا رہے ہیں، اتنی جناب وہ بہا بیٹھے نیچے، تو اس طرح بھی بندے کا ہو گیا۔ لیکن دیکھیں ایک بندہ وہ جو سخت گرمی میں روزہ رکھ بیٹھا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، لیکن روزہ توڑنے کا نام وہ بھی نہیں لے رہا ہے یہ نہیں۔ اللہ ایک بادشاہ تھا، مجھے یاد آیا یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے روزہ رکھ لیا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اب وہ اس نے کہا کہ اب یہ بچے نے روزہ بھی پورا کرنا ہے تو کیا کریں، بچے کو کہا کہ بیٹے آپ روزہ چھوڑ لو، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا گناہ نہیں ہوتا، لیکن رب تعالیٰ نے منع تو کیا نا، روزہ پورا تو کرنا ہے نا بھائی، اس بچے کی ایسی تربیت ہوئی تھی بچے کی ماشاءاللہ، بہت تھا بھی بادشاہ کا بیٹا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے، یہ کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے اور طبیعت بھی اس کی بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو کوئی دنا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کوئی نیبو لے لو، لیموں 1-8 کلو لیموں لے لو تو اس کے سامنے نچوڑنے شروع کر دو، خود ہی اس کی پیاس ختم پوری ہو جائے گی، یہ وہ جناب اس کے منہ میں پانی آئے، اس کا روزہ پورا کرا دیا انہوں نے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن میں روزہ رکھ لیا آپ نے سخت گرمی کے دنوں میں، اور جب عصر کا وقت ہوا نا تو آپ کے دادا بجی نے کوئی چیز اٹھائی باہر سے اور لے گئے اندر، کہنے لگا بیٹا دیکھو بات سنو، آپ کے بھائی بھی باہر ہیں، آپ کی اماں بھی باہر ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، آپ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بالکل چھوٹے سے تھے، کہنے لگے دادا جان یہ فرمائیں جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہیں، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا، اگر وہ بھی نہیں دیکھ رہا تو پھر میں کھا لیتا ہوں ابھی۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا وہ تو دیکھ رہا ہے، کہا تو پھر میں نے روزہ اسی کے لیے رکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ نہیں دیکھے تو پھر کھا لوں گا میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کی تربیت ایسی ہونا جسے منہج پر ہو، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند رہتے ہیں، کہتا ہے رب دیکھ رہا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں جی اتنے مہینوں کا سفر بن جاتا ہے، ہفتوں کا سفر بن جاتا ہے اور اتنے ایام بن جاتے ہیں، اور بندے کا مشغلہ بھی یہی ہو، پھر جب بندہ سفر بھی کرے مدینے کا یا یمن کا سفر کرے حالت احرام میں ہو، جی شام کا سفر کرے اور حالت احرام میں ہو، سفر سے مصر سے سفر کرے مکہ پہنچے حالت احرام میں ہو، جی پھر اسے شکار بھی منع ہو، جی شکار بھی پھر جان کے قریب سے گزرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امت جو ہے نا پھر آج تک بحیثیت جماعت رب تبارک و تعالیٰ کے اس کے حکم کی پابند کھڑی ہے۔ آپ روزے کا معاملہ دیکھیں، باقی معاملہ دیکھ رہے ہیں کیسے پابند کھڑی ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور پھر تمہاری آزمائش ہوگی، جی
آزمائش ہوگی تمہاری، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا، ہیں جی، تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے، تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے۔ یہ آزمائش اس لیے ہوگی لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ امتحان لے کہ اس سے بے دیکھے ڈرتا کون ہے، بے دیکھے ڈرتا کون ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ امت بحیثیت جماعت ڈرنے والی ہے، بحیثیت جماعت ڈرنے والی ہے، یہ نہیں کہ پوری جماعت رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جناب اکڑ جائے۔ ہاں افراد جو ہیں وہ گندے ہو سکتے ہیں لیکن جماعت گندی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، میری امت کی جماعت میں سے، میری امت کے لوگوں میں سے ایک جماعت پوری قیامت تک حق پر رہے گی، ظالموں کا ظلم بھی انہیں حق سے دور نہیں کر سکے گا، ظالموں کو ظلم بھی انہیں حق کہنے سے دور نہیں کر سکے گا، حق کہنے سے ان کی زبانیں بند نہیں ہو سکیں گی، وہ قیامت تک یوں ہی حق کہتے رہیں گے اور غلبہ دین کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ضرور قائم رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، یہ عموماً جو علم کا آتا ہے نا معنی وہ یہی ہوتا ہے کہ جاننا، لیکن یہاں علم کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کون ڈرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے لوگوں پر۔ تو یہاں پر علم کا معنی جاننا نہیں ہوگا، علم کا معنی تمیز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تمیز کرنا، فرق کرنا، امتیاز کرنا۔ جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امتیاز کر دے گا ان لوگوں میں جو ڈرنے والے ہیں اور ان لوگوں میں جو ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان امتیاز کر دے گا، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، جدا جدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ فمن اعتدی، پس جو حد سے بڑھے، بعد ذالک، اس حکم آنے کے بعد بھی، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ذہن میں رہے، کل کے درس میں انشاءاللہ عز و جل اس کا کفارہ بیان ہوگا۔ ہاں جی، کوئی بندہ جنایت کر بیٹھے، کوئی بندہ، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ شکار کر بیٹھے، یہ شکار کی طرف اشارہ کر بیٹھے، تو اس کے لیے جنایت کیا ہے، کیا اس کے لیے کفارہ ہے؟ ہاں اگر وہ کفارہ بھی ادا نہیں کرتا اور توبہ بھی نہیں کرتا تو فلہ عذاب علیم، قیامت والے دن اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔